فرمایا کہ جس نے ہدایت آ جانے کے بعد رسول کی مخالفت کی، جس نے من یشاقق الرسول، جس نے رسول کی مخالفت کی، کب؟ من بعد ما تبین لہ الہدی، بعد اس کے کہ اس پر ہدایت آشکار ہو چکی۔ اب دیکھیے ایک نکتہ بڑا قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو چیز واضح ہوتی ہے نا اسی کی موافقت یا مخالفت ہوتی ہے، جو چیز واضح ہوتی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ہدایت کی بات ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس نے ہدایت آنے کے بعد ہدایت کی مخالفت کی، ہدایت آنے کے بعد جس نے ہدایت کی مخالفت کی یا ہدایت بھیجنے والے کی مخالفت کی، بھی جو چیز واضح ہوتی ہے اسی کی مخالفت ہوتی ہے یا موافقت ہوتی ہے۔ اب قرآن مجید کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا نہیں، جس نے ہدایت آ جانے کے بعد رسول کی مخالفت کی۔ یہ ربط بتا رہا ہے کہ قرآن مجید سمجھانا چاہتا ہے کہ لوگوں ہدایت کیا ہے، ہدایت کیا ہے؟ ہدایت فقط مقام و معرفت مصطفیٰ کا نام ہے۔ یعنی جب تمہیں ہدایت مل گئی، جب تمہیں ہدایت مل گئی یعنی مقام مصطفیٰ کی معرفت مل گئی اور تمہیں پتہ چل گیا کہ رسول کا مقام کیا ہے، اس کے مقام کو جاننے کے بعد اب جو رسول کی مخالفت کرے گا جہنم میں جائے گا۔ تو ہدایت معرفت مصطفیٰ کا نام ہے، توحید واسطہ مصطفیٰ کا نام ہے۔ اسی تصور کو قرآن مجید نے آگے بیان کیا، فرمایا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله۔ فرمایا آقا علیہ السلام جب مکہ میں تھے نا، مکہ میں، تو مکہ میں نمازیں اس حال میں پڑھتے تھے کعبے میں، مگر بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مگر صورت یہ اختیار کرتے کہ کعبہ بھی سامنے آ جاتا، کعبے کو چاروں طرف ہے نا، تو جس طرف بھی آپ کعبے کے سامنے کھڑے ہو نا تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ اب کعبے کے پار ایک شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے، ادھر آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن دونوں لوگ کعبے کے سامنے ہیں، تو دونوں کی نماز ہو رہی ہے گلائی کی شکل میں۔ تو آقا علیہ السلام بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی مکہ میں، لیکن سمت کیا رکھتے؟ سمت یوں اپناتے کہ کعبہ بھی سامنے آ جاتا، اس لیے آقا کا لقب ہے نا امام القبلتین، امام القبلتین، دو قبلوں کے امام، تو کعبہ سامنے آ جاتا۔ اب جب ہجرت ہو گئی، ہجرت مدینہ، تو دونوں کعبوں کو سامنے رکھنا ممکن نہ رہا، تو وہاں بھی بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے، تو جب بیت المقدس کی طرف منہ کیا تو سمت ایسی ہوئی کہ کعبے کو پشت ہو گئی، جیسے میں بیٹھا ہوں، آپ سامنے بیٹھے ہوئے، تو کعبے کو پشت ہو گئی۔ جب کعبے کو پشت ہو گئی تو صحابہ کرام کو بھی تکلیف ہوئی، لیکن یار کے پیچھے 1.5 سال تک پڑھتے رہے، آقا کے پیچھے 1.5 سال تک نمازیں پڑھتے رہے، کعبے کو پشت کیے رکھے۔ اس وقت پھر بعد میں یہودیوں نے تانے دیے، کچھ عیسائیوں نے تانے دیے کہ یوں تو یہ تعلیم نبی ساری نہیں دیتا ہے، مگر کعبہ اپنا نہیں بنا رہا، ہمارے قبلے پر قائم ہے۔ تو جب یہ تانے بڑھے اور آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، تو حالت نماز میں جب آقا علیہ السلام کی سوچ کا غلبہ ہو گیا، اس بات کا جب سوچ غلبہ پکڑ گئی انتخاب قبلہ کا، تو اپنا چہرہ حالت نماز میں آسمان کی طرف کر دیا، نماز کی حالت میں آسمان کی طرف چہرہ کر دیا، اور اللہ پاک نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے حبیب ہم نے آپ کا رخ انور بار بار پلٹنا آسمانوں کی طرف تک لیا ہے، دیکھ لیا ہے۔ اور ایک نقطہ اس میں دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے، علماء کہتے ہیں کہ جتنی بار چہرہ اوپر کیا اتنی بار یہ سورت پڑھ کے دیکھ، فول وجهك فول وجهك فول وجهك، تو یہ تقریباً بنتا ہے 9 بار یا 13 بار۔ تو جتنی بار آقا نے چہرہ کیا اتنی بار اللہ پاک نے قرآن میں کہا محبوب تیرا چہرہ تیرا چہرہ تیرا چہرہ۔
اتنی بار اللہ پاک نے محبوب کے چہرے کا نام لیا۔ اب دیکھیے وہ لوگ جو مکہ سے چلے تھے صحابہ اکرام، ان کے آباء و اجداد نے بھی ابھی بیت المقدس کو دیکھا نہیں تھا، ان کی وارفتگی وابستگی پہچان اسی کعبہ سے تھا۔ کعبے کے طواف بھی کرتے تھے، جیسے بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، صحابہ کرام بھی اسی رخ نمازیں پڑھتے رہے، لیکن بیت المقدس کو سامنے رکھ کر۔ اب جب مکمل طور پہ کعبے کو پشت ہو گئی تو صحابہ کرام کے لیے بڑا تکلیف دہ ہو گیا، لیکن 1.5 سال تک نمازیں اس حال میں پڑھتے رہے کہ جس کعبے سے شناسہ تھے اس کی طرف پشت کر کے کھڑے ہوتے رہے۔ تو 1.5 سال گزر گیا۔ اب 1.5 سال کے بعد پھر امتحان آیا، اور امتحان یہ آیا کہ آقا علیہ السلام نے حالت نماز میں اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب رخ ادھر کر دیا تو کیا ہوا، امام کا رخ ادھر، مقتدیوں کا رخ ادھر، آقا ان کے پیچھے آ گئے۔ اب دیکھیے یار، ایک صحابی بھی صاحب عقل نہیں تھا، اللہ معاف کرے، سارے کے سارے عشق والے تھے، کیا محبت والے تھے، عشق والے تھے۔ کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہ کیا کہ چلو ہم نماز مکمل کر لیں گے، مسئلہ شریعت کا معلوم ہو جائے گا پھر جائیں گے، لیکن نہیں، اب تک مسئلہ معلوم نہ تھا، اب تک فقط رخ یار کی بات تھی کہ آقا علیہ السلام کا رخ کدھر ہے۔ تو 1.5 سال تک نمازیں اس حال میں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد جب پھر امتحان آیا تو آقا علیہ السلام نے اپنا رخ ادھر کر لیا۔ اب امام کا رخ ادھر، مقتدیوں کا رخ ادھر۔ اب دوبارہ موقع آیا، لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، اب قربان جائیں تیری مشیتوں پر مولا، قربان جائیں تیرے انداز پر مولا، اور قربان جائیں تیری شان پر مولا کہ محبوب کے رخ کبھی ادھر کر کے صحابیوں کا امتحان لے رہا ہے کہ یہ تعلق کعبے سے رکھتے ہیں کہ مصطفیٰ سے رکھتے ہیں، یہ تعلق کعبے سے رکھتے ہیں یا مصطفیٰ سے رکھتے ہیں۔ کبھی رخ ادھر کروا کر وہ بیٹھ کے تکتا ہے کہ میرے کعبے کو چھوڑتے ہیں یا نہیں، کعبے کو چھوڑتے ہیں یا نہیں۔ پھر کبھی نماز میں، حالت نماز میں رخ ادھر کروا کر پھر بیٹھ کے تکتا ہے کہ محبوب کے رخ کے پیچھے نمازوں کو موڑتے ہیں یا نہیں موڑتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لوگ پہلے بھی کامیاب ہو گئے مصطفیٰ کے غلام، بعد میں بھی کامیاب ہو گئے۔ پہلے کعبے کو چھوڑنے میں کامیاب ہو گئے، پھر دوبارہ رخ ادھر موڑنے میں کامیاب ہو گئے، یعنی ہجرت سے پہلے کعبے کو چھوڑنے میں کامیاب ہو گئے اور دوبارہ پھر رخ ادھر موڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو پتہ کیا چلا، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ظاہر میں کعبہ اور تھا، باطن میں کعبہ اور تھا۔ ظاہر میں کعبہ اور تھا، باطن میں کعبہ، اس لیے ظاہر کا کعبہ بدلتا رہا، بیت المقدس بھی اور کعبۃ اللہ بھی، ظاہر کا کعبہ بدلتا رہا مگر باطن کا کعبہ نہ بدلا۔ تو فرمایا رخ ادھر تھا